طرف رکھے الیکا ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک دینار اشرفی بھی امانت رکھے لا یؤدیہ الیک، تو وہ تجھے واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جہاں تک کہ جب تک تو ان کے سر پہ کھڑا رہے، ذالک بانہم قالوا، یہ اس واسطے ہے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر ان ان پڑھ لوگوں کا حق لینے میں کوئی گناہ نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، گناہ کیوں نہ ہوگا جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور اللہ سے ڈرا، تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ما قبل اللہ تعالیٰ نے قوم یہود اہل کتاب کی دینی خیانت کا ذکر کیا تھا۔ وہ دینی خیانت کیا تھی کہ جس کا وہ اس طریقے سے اظہار کرتے تھے کہ صبح کے وقت وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے اور شام کے وقت اس ایمان سے پھر جاتے، صرف اس لیے کہ وہ اس سے سادہ لوگ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکیں۔ انہی کی ایک دینی خیانت یہ بھی تھی کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے اور باطل کو ہے اس کو رواج دیتے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دینی خیانت کا ذکر کیا۔ ابھی جن آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے ابتدائی آیات کا، ان میں قوم یہود کی مالی خیانت کا ذکر ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے نزول کے ساتھ فرمائی، یعنی ان آیات کا شان نزول یہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہود کے 10 بڑے بڑے عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فقط ایک عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق دی، باقی 9 اپنی ضد، ہٹ درمی، اناد، دشمنی کی وجہ سے نہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر جو یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس 1.5 ٹھیک ٹھاک رقم امانت کی رکھی جائے تو جب مطالبہ کرنے والا اپنی امانت کا تقاضا کرے تو یہ فوری طور پہ ادا کر دیں۔ مدینہ کے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب کہ وہ یہودی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس اس زمانے کے مطابق 48,000 درہم، درہم ایک چاندی کا سکہ ہے، اور تقریباً کم و بیش اگر 3-3.5 درہم ملے تو 1 تولہ چاندی کے برابر وزن ہوتا ہے۔ تو 48,000 درہم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امانت رکھے، اور جب اس نے اپنی امانت کی واپسی کا تقاضا کیا تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر وہ امانت اس مالک کے حوالے کر دی۔ تو نبی علیہ السلام پر جو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں وہ اسی واقعے کے تناظر میں ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈیر مال امانت رکھا جائے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام 48,000 درہم، اور ان سے جب امانت کی واپسی کا تقاضا کیا جائے تو یؤدی الیک، کو فوری طور پر واپس ادا کریں۔ ایک نمبر 2، اور اہل یہود میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس فقط 1 دینار امانت رکھی جائے، 1 دینار، دینار سونے کا سکہ ہے، اور
تقریباً 3-3.5 دینار ملیں تو 1 تولہ سونے کے برابر، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 3.25 لاکھ روپیہ، اور 1 دینار کی قیمت آپ اس کا تیسرا حصہ کر لیں 1.25 لاکھ۔ اگر 1 دینار بھی دیا جائے لا یؤدیہ الیک، اور اس شخص کا نام فنحاس، تفاسیر کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ ایک قریشی نے جو مدینہ تجارت کے لیے آیا، اس نے اپنے مال کے تحفظ کے لیے اس شخص کے پاس، اس یہودی کے پاس اپنی 1 دینار کی رقم امانتاً رکھوا دی، اور جب اس نے اس سے اپنے مال کا تقاضا کیا تو اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی، اس نے کہا رکھوائی تھی، اور کیا کہا قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ ان کا یہ نقطہ نظر اور یہ نظریہ اور سوچ تھی، اگر کوئی ان پڑھ جو تورات کا عالم نہیں ہے اور جس کا تعلق قوم یہود سے نہیں ہے، اگر ان سے ٹھگ لیا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ کہا علینا فی الامیین سبیل، اگر ہم ان پڑھ، کیونکہ یہ اپنے مقابلے میں باقی اہل عرب کو ان پڑھ سمجھتے تھے، اور ایک قریشی نے رقم رکھوائی تھی 1 دینار فقط، تو اس نے یہ کہہ کر کہ بھئی لی ہے میں نہیں واپس کرتا، کیونکہ ہمیں یہ اجازت ہے، ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم کسی ان پڑھ کا مال اگر ہتھیار ہے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے۔ تو اس نے، اور یہ جو کہا گیا ما دمت علیہ قائما، یہ تب واپس کرتے ہیں جب تک باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ کہا علینا فی الامیین سبیل، اگر ہم ان پڑھ، کیونکہ یہ اپنے مقابلے میں باقی اہل عرب کو ان پڑھ سمجھتے تھے، اور ایک قریشی نے رقم رکھوائی تھی 1 دینار فقط، تو اس نے یہ کہہ کر کہ بھئی لی ہے میں نہیں واپس کرتا، کیونکہ ہمیں یہ اجازت ہے، ہمارا یہ اختیار ہے کہ ہم کسی ان پڑھ کا مال اگر ہتھیار ہے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے۔ تو اس نے، اور یہ جو کہا گیا ما دمت علیہ قائما، یہ تب واپس کرتے ہیں جب تک ان کے سر پہ کھڑے رہا جائے، بار بار طلبی کی جائے، بار بار پوچھا جائے۔ یہ قریشی بار بار پوچھتا تھا بھائی میرے پیسے واپس کرو، میرا دینار واپس کرو، حتیٰ کہ اس کو یہ کہنا پڑا اگر تجھے واپس نہ کیا میں پوری مدینہ کی بستی میں یہ ڈنڈورا پیٹوں گا، یہ بہت بڑا خائن ہے، یہ تمہارا عالم جس کا نام فنحاس لکھا گیا یہ بہت بڑا خائن ہے۔ تو اس کو بامر مجبوری اپنے عزت اور اپنے عالم ہونے کو بچانے کے لیے وہ دینار اس کے حوالے کرنا پڑا۔ نقطہ نظر کیا تھا کہ ہم ان ان پڑھوں کا حق مار سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ان کو کوئی اس طرح کی اجازت نہیں دی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اجازت ان کی اپنی گڑی ہوئی ہے، اس کا الہامی آسمانی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو کوئی اللہ کا وعدہ پورا کرے گا، واتقا، اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی اس شخص کے مقابلے میں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کی اس نیکی کی ہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یقیناً اہل کفار کی بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی بدولت ان کو ایمان کی توفیق بھی نصیب فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 77 میں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جن لوگوں نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے وعدوں کو بیچ دیا، یہی امانتوں کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا، اور دولت کو اور مال کو اور دنیا کو ترجیح دی، اور اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو بھی بغیر کسی معاوضے کے، حقیر معاوضے کے فروخت کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں
اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے دنیا مال و متاع کے لیے اللہ کے عہد کو توڑا، اور نمبر دو، انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے میں جھوٹی قسمیں اٹھائیں، نتیجتاً اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا قیامت کے دن۔ اس کلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کا کلام، معافی کا کلام، بخشش کا اعلان ان کے بارے میں نہیں کرے گا، اور پھر اس سے بھی اگلی بات، نہ صرف کلام نہیں کرے گا بلکہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ اللہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی کہ ان کے لیے کوئی کسی طرح کی روح رعایت نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اگلی آیات، ایک اور قوم یہود کی، اہل کتاب کی بددیانتی، جس کو علمی بددیانتی کہتے ہیں۔ اس سے قبل درس میں دینی بددیانتی کا ذکر ہوا، پچھلی ان آیات میں ان کی مالی بددیانتی اور خیانت کا ذکر ہوا، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں ان کی علمی بددیانتی کا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، بڑا بنا سوار کے کہتے ہیں کہ یہ تورات میں سے ہے، اپنی زبانوں کو ایسا گھماتے ہیں، ایسے جناب بہترین اور خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں کہ ایسا لگے کہ یہ اللہ کی کتاب تورات کے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، تاکہ لوگ خیال کریں کہ یہ کتاب میں سے ہے، تورات میں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ان کی علمی خیانت ہے، جس کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے الفاظ کو، اپنے خیالات کو، اپنے کلام کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب کا تورات کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب تورات کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ہی بنائی ہوئی ان کی باتیں، ان کا اپنا کلام ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ بھی یہاں پہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ ان کا یہ بناوٹی کلام، ان کا یہ تحسین صوت کا کلام، اور اپنی زبانوں کو جو ہے وہ بہترین انداز سے پڑھا ہوا کلام، وہ اللہ پر جھوٹ ہے، اور اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا گڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان آیات میں جو ابھی آپ کے سامنے درس کا حصہ بنی، پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم یہود اہل کتاب کی مالی خیانت کا ذکر کیا، لیکن عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہوئے ان کی جو ہے وہ امانت داری کا اور وعدہ کا پورا کرنے کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کی ایک علمی بددیانتی کا، جو اپنے کلام کو کتاب اللہ یعنی تورات کے کلام قرار دے کر اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ